میں سورہ نون ون قلم کی 42 اور 43 آیت پڑھنا چاہتا ہوں. آج اسی پہ بحث کرنی ہے، کیونکہ ہمارے جو 8 دن ہو گئے نا بحث کرتے ہوئے، اس کا کچھ میں تھوڑا سا آج نتیجہ ان کی طرح بھی. اب کل کا دن ہے اور یہ نتیجہ اگر کھول کے بیان کے لیں ان کے لیے تو مہینے چاہیے. یہ دن ہمارے خاص ہوتے ہیں. یوم، میں ایک آیت پڑھتا ہوں 42 نمبر آیت سورہ نون والقلم کی. نون مصطفیٰ ہے، قلم علی ہے. یہ نون کون ہے؟ رسول خدا. خدا جانے کیسا نون ہے، صرف نون ہے. محمد مصطفیٰ کی قسم، والقلم، اور جناب علی کی قسم. اللہ اکبر. اچھا یہاں بیسا ادھر چھوڑتے ہیں. اس کی 42 نمبر آیت میں پڑھتا ہوں میرے بھائی. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون. ذرا ہم غور فرمائے. یوم دن، ہن سیانے ہو سی دن کا نام نہیں ہے کہ کون سا دن. یوم دن، جب ایک لفظ کو عام طور پہ بیان کر دیا جائے وہ لفظ اتنا متعارف ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ تم میں یہ جو لفظ متعارف ہے پھر بھی پوچھتے ہو کہ کون سا دن. یوم دن، اچھا کہ کون سا دن ہے بھلا؟ یاروں دیکھو نا میں تمہارے سامنے کر رہے کہہ رہی ہے. کوئی یوم پڑھتے ہو یا نہیں روز؟ یہ ہون نیچے انہوں نے اشارہ کی پڑھتے ہیں 17 مرتبہ روز پڑھتے ہیں. علاوہ سنتی نمازوں کے 17 مرتبہ پڑھتے ہیں. تو اب کہتے نہیں سفید ہو گئے ابھی بھی پتہ نہیں ہے کیا کریں گے. یوم یہ کون سا دن ہے؟ آپ وہ ہے نا صرف یوم ہے نا. یوم صرف یوم کو بتلایا کیوں نہیں؟ اللہ نے فرمایا یہ تو روز میں نے واجب کر دیا ہے اس کا پڑھنا. وہ الحمد میں ہے مالک یوم الدین. ہن سمجھ آ گئی ہے؟ شکر ہے سمجھ آئی ہے. یوم الدین، مالک یوم الدین. چونکہ اللہ مالک یوم الدین ہے، علی حاکم یوم الدین. اور خیال کیا ہے جی بحث شروع ہو گئی جناب. حیدری یا جناب علی علیہ السلام کی زیارت میں یہ لفظ آتی ہے السلام علیکہ یا حاکم یوم الدین. اے قیامت کے دن، یہی روز جزا سزا کے حاکم. جناب امیر المومنین کے لیے یہ لفظ آئی ہے، جزا سزا کے حاکم. یوم جزا سزا والے دن یکشف کشف، کاشفہ کہتے ہیں کھولنا، ہٹانا، دور کرنا. جب عین نون ان لگ جائے نا، ان یہ صلہ ہوتا ہے، صلہ عین نون ان. تو اب اس کے معنی ہوتے ہیں حجاب ہٹانا. تھکے ہم بھی ہوتے ہیں، آپ سے زیادہ تھکے ہوتے ہیں. سمجھ آئیے تو ذرا بھائی کے پڑھو پتہ لگے. سمجھتا ہم تھکے ہوئے تھے. آپ دیکھیں بیٹا میرا تھکے ہو، اسی احساس ہے. آپ ماتم بھی کرتے ہیں، ہم ماتم نہیں کرتے لیکن ماتم سے زیادہ کام کرتے ہیں. سمجھ آئیے. سمجھانا، پڑھنا، ایک ایک کی آنکھ کو دیکھنا اور اس کے اثرات مرتب کرنا ہمارے لیے بھی بہت بڑا ایک امتحان ہوتا ہے. تھکے ہوئے ہم بھی ہیں. آپ بھی مہربانی فرمائیں ذرا. بس آپ آج کی رات اور کل کی رات ہے، اس میں ذرا تھوڑا سا ہوشیار ہو جائے. حیدری، چونکہ یہ اہم موضوع ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتے. صحیح سردار صاحب یہ خیال رکھا ہے. یوم یکشف، اللہ فرما رہا ہے کہ جس دن ہٹا دیا جائے گا. کیا ہٹا دیا جائے گا؟ حجاب.
ان ساکن، ساک سے، سین الف قاف دو نقط، ساک سے، ٹھیک ہے، ساک سے جس دن حجاب ہٹا دیا جائے گا۔ ساک کے معنی پنڈلی کے ہیں، پنڈلی، ٹخنے سے لے کے گھٹنے تک، اس کو پنڈلی کہتے ہیں، ساک۔ اور خیال رکھا اسے، جب حجاب ہٹا دیا جائے گا ساک سے، یہ آیا ساک پورے قرآن کی بڑی معرکۃ الآراء آیت ہے، اس پر میں نے 7 ورق لکھے ہیں تفسیر کے لیے، اسی جب آئے گی آپ کے سامنے ہوگے، سارے لغت کے سارے اس کے ایک ایک لفظ کے سارے میں نے اس میں بحث لکھ دی ہے۔ وہ دن کہ جس دن اور خیال رکھا ہے میں گل کرنا لگا، ساک سے حجاب ہٹا دیے جائیں، حجاب ہٹ گئے، ابھی بحث کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا میری نورانی طینت کے باوجود اس پر 70 حجاب ڈالے گئے، حضور کی طینت پاک پر۔ طینت سمجھ دو، جیسے وجود بنتا ہے نا، طینت پر، طینت انا والیوں میں نور واحد، حدیث ہے نا، جو ان کا وجود پاک ہے اس کو ہماری لغت میں طینت کہتے ہیں۔ رسول پاک کی طینت پر 70 حجاب ڈالے گئے تاکہ لوگ رسول کے چہرہ مبارک کو دیکھنے کے قابل ہو جائیں، رسول کریم سے بات کرنے کے قابل ہو جائے، اس کی گفتگو کو سمجھنے کے قابل ہو جائے، ان کے قریب بیٹھنے کے قابل ہو جائے، ان سے ہاتھ ملانے کے قابل ہو جائے۔ غور فرما رہے، کیونکہ سرکار دو عالم کا اگر نور پاک یہ 70 حجاب نہ ہوتے، سرکار نے فرمایا اگر یہ ہمارا نور جس پر یہ 70 حجاب توحید نے ڈالے ہیں، اگر یہ نہ ہوتا ہم لوگوں کے سامنے آ جاتے، لوگ دیکھ کر اندھے ہو جاتے۔ نہیں غور نہیں فرما، لوگ دیکھ کر ان کی آنکھوں میں ہمارے نور کا تاثر اتنا ہو جاتا، گل سمجھ دے بھی میرے بس، لوگ اندھے ہو جاتے۔ یہ کہہ کے حضور نے فرمایا اگر ہم اسی نورانی صورت میں فرشتوں کے سامنے آ جاتے تو فرشتے مر جاتے۔ سمجھ آئی؟ حیدری ہن سمجھ آئیے نا آپ کو؟ ساک کہتے ہیں پنڈلی کو، یہ پنڈلی، یہ لفظ ساک کہہ کر پنڈلی کو سمجھا کر، پنڈلی سے آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاں یہ کرو یار، قابو تھی وہ نا، چلتے ہیں، کام کرتے ہیں، سارا نظام ہی نہیں پنڈلیوں پہ، پورا نظام جتنا ہے سارا یہ پنڈلی پہ ہے، ساک کہتے ہیں اس کو۔ اور کچھ ہیں جن کو اللہ نے ساک سمجھانا ہے، اس کا نمونہ اللہ نے آپ کی پنڈلیوں میں رکھ دیا۔ یکشف عن ساکن، ذرا آگے نکال کر لو، جب یہ ساک سے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ ساک کون ہے، خیال کرائے کون ہے ساک؟ یوم یکشف عن ساکن، جس دن ان ساک سے، یہ قیامت کا دن ہوگا، ساری مخلوق عالمین پورے موجود کھڑے ہوں گے، ساک سے حجاب ہٹا دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہوگا جب ساک سے حجاب ہٹا دیا جائے گا؟ ہن اتھو سمجھ لو گے، یدعونا الی السجود،
کل مخلوق سے کہا جائے گا آؤ ان کو تعظیمی سجدے کرو. نہیں سمجھ آئی؟ تعظیمی ابھی ایجاد کی نہیں حیدری. ہن سمجھ آئیے کون ساک؟ ساک ہی 14 ہے. 14 کو اللہ نے لفظ ساک سے سمجھانا چاہا. اس دن یوم یدعون الی السجود، آؤ ان کو. کل میری سمجھ آندی بھی ہے. گھبرانا نہیں. ایک پہلی مرتبہ سن دو خاموشی ہو گئی، بالکل ہی میں لگے پتہ نہیں کی ہو گئے. یارا کچھ نہیں ہویا. ایک گل سمجھ لو جو ابھی میں بحث کرتا ہوں، 1 گھنٹہ ہمارے پاس ہے. یدعون الی السجود خاشعۃ ابصارہم. کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوگی. ترہقہم ذلہ، ان پہ ذلت رسوائی چھائی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے، کچھ لوگ وہ ہوں گے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، انہیں کہا جائے گا آؤ. خاشعۃ ابصارہم فترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہو. ٹھیک ہے. وَكَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، جن پر آج ذلت چھائی ہوئی ہے ان کو ہم اس دنیا میں کہتے تھے ان کو سجدہ کرو. ہائے ہائے، انہوں نے وہاں نہیں سجدہ کیا، آج سجدے کا حکم آ گیا. سجدہ تعظیمی یہ ترجمہ ہو گیا سی. خوش ہو سی اے دری. ہوں تو ہوشیار ہو ونجو یار، تگڑے تھی وہ نا. وقد کانو، جب قد کانو لگے نا فعل کے ساتھ تو وہ فعل استمرار ہو جاتا ہے. وہاں قد کانو یدعون، کانو یدعون مانے ہم انہیں اکثر ہر بار ان کو بلایا کرتے رہتے تھے. ان کو اے جو کھڑے ہوئے ہیں ان کو بلایا کرتے رہتے تھے. اجے بھی دلچسپی نہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. نہ یار اچھی گل ہے، کوئی سمجھ لو نا. یدعون الی السجود، آؤ آ کے ان کو سجدہ تعظیمی کرو، تعظیمی سجدہ کرو. ابھی بحث کریں گے یار جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ ہے تو پھر ان کو نہیں ہوگا. یہ بحث کرنی ہے یا جب تسی چپ کے بیٹھے ہوتے. ہاں خوش تھی یار، اجے نہیں سمجھ آنی. اچھا میں کہ سمجھ گئے اسے میں کی کہنا بھی. وہ تگڑے تھی وہ. یدعون الی السجود وہم سالمون، اور یہ وہاں اس وقت صحیح سالم تھے. اس کی آنکھیں پتھرائی ہوئی نہیں تھی، لیکن چونکہ یہ وہاں انکار کر کے آئے ہیں لہذا وہی انکار ابھی یہیں ہے. یہ انکار میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جناب اب بحث کرتے پیچھے آ کے. یوم یکشف، جب حجاب ہٹا دیا جائے گا کن سے؟ ساق سے. ساق کہتے ہیں پنڈلی کو. پنڈلی آپ کی پنڈلی ہیں ماشاءاللہ ہے نا. پنڈلی جو آپ جس کو آپ پنڈلی کہتے ہیں یہ آپ کی ساق ہے. یہ استعارتاً قرآن نے کہا، آپ کے جسم کی مثال تھی. پنڈلی کا نام ساق لیا. یہ دیکھیں یہ ہے ساق الانسان. ساق کی لفظ مضاف ہو گئی انسان کی طرف. انسان کی پنڈلی، اس انسان کی جو پنڈلی ہے نا، پنڈلی اس کو ساق کہتے ہیں. اب یہ پنڈلی ہے تو انسان کی. اللہ نے قرآن تو لفظ میں ساق کہہ دیا، مگر یہ پنڈلی کام کیا کرتی ہے؟ ساق کیا کرتی ہے؟
ہن میرے والے پاس سارے دیکھ لو، یہ پورے وجود کا، انسان کے مکمل وجود کو یہی ساکھ ہی تو قائم کیے ہوئے ہیں. غور نہیں فرما رہے؟ آپ کے سارے وجود کو قائم کون کیے ہوئے؟ یہی ساکھ. تیز دوڑ رہے ہیں، کس نے قائم کیا ہوا ہے؟ چل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں. ساکھ الانسان اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی کا اپنی طاقت کے ذریعے وجود قائم رکھے اسے ساکھ کہتے ہیں. ہن سمجھ آنی بھی تھوڑی شکر ہے. اے دیکھیں ایک پلر لگا ہوا ہے، یہ پلر لگا ہوا ہے، یہ بھی ساکھ ہے. اس نے پورے مکان کو اپنی ساکھ پر ہی تو قائم رکھا ہوا ہے. اس نے پوری چھت کو کنہوں نے رکھا؟ آپ نے. یہ ساکھ ہے، یہ دیکھ پلر ہے، ساکھ ہے. یہ ساکھ نے اتنی بڑی جگہ کو، اتنے بڑی مکان کو کیا کیا ہوا ہے؟ قائم رکھا ہوا. دیکھیں درخت کے تنے کو کہتے ہیں ساکھ الشجرۃ، درخت کی ساکھ. اتنے بڑے درخت نے پورے درخت کا وجود اپنے تنے میں ساکھ پہ قائم رکھا ہوا ہے. ٹھیک. اچھا ہوں خوش تھی جاؤ، تھوڑا چنگا لگ رہا ہے یا نہیں؟ ہوں میں نے الف بے تو شروع کرا چھوڑے ہوئے. ہائے یہ ہے ساکھ. ساکھ کا کیا کام ہے؟ کہ وجود کو اپنے طاقت کے سہارے پہ قائم رکھے. پھر کوئی ساکھ ہیں جو قیامت کے دن ہیں. یہ سمجھانے کے لیے میں نے مثالیں دی ہیں. کوئی ہے ساکھ اسلام، ساکھ دین، ساکھ توحید. کچھ نہیں. نا کون سمجھ آئی؟ ہوں تو خوش ہو صحیح. یہ قرآن کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں. اب ساکھ اسلام کیا مطلب ہوا؟ جب سے اسلام ہے جب تک رہے گا. جنہوں نے اسلام کو اسلام بنا کے قائم کیا ہوا ہے وہ ہے ساکھ اسلام. پھر وہ کچھ ہیں ساکھ دین. اگر میں جملہ ہے ساکھ دین کہ جنہوں نے دین پر اپنے ساکھ پر ان کو قائم رکھا ہوا ہے. قائم وہ ہوتا ہے ساکھ. کسی نے بہت اچھا کہا ہے دین است حسین. اور سمجھ نہیں آ رہی ہے اور سمجھ آ رہی تھی. علیم علی حیدری. اور خوش ہو میرا پتر، خوش ہو. ساکھ دین، ساکھ شریعت، نماز قائم ہی یہی ساکھ سے. اور خوش ہو صحیح. گل سمجھ آتی بھی. ساکھ توحید، توحید اگر ان کو نکال دیں. میں کیا کہہ رہا ہوں، میری بات بڑی دور تک جا رہی ہے. اگر ان 14 کو آپ دین سے نکال دیں، مجھے علماً عقلاً توحید سمجھا سکے. وہ جن کے بغیر توحید سمجھ نہیں آتی ان کے بغیر دین کیسے سمجھ آئے گا؟ سمجھ آتی بھی ہے بابا.
شاہ جی نے اگے کچھ آ کے میں کہہ رہا نہیں ہے فی الحال تو سارا کچھ ہے. اب جناب میں نے ابھی بھی کہہ دیا تھا آپ کو انا ذات الذوات انا الذات فی الذات، وہ کیا سی؟ جی یار میں پڑھ چکا بھول کے بالکل. انا ذات الذوات انا الذات فی الذات انا فی الذات للذات، یہ پڑھیا سی نا میں. علی کیا فرما رہے ہیں؟ انا الذات فی الذات، میں ذات، انا الذات للذات انا الذات فی الذات، ذات میں میں ذات ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا میرا خیال مشکل ہو گئی شاید، کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں. امام حسین علیہ السلام کے لیے پتہ نہیں میں کہا تھا اور میں کیا کروں. اور میرے والے پیسے دیکھ لو، خدا کے لیے یہ اللہ نہیں ہے، یہ ذات ہیں ذات. ٹھیک ہے، اسم اللہ ذات است حسین. گل کیتی سی میں یا نہیں؟ میرے خلاف امریکہ جلوس کریے جن سمجھ نہیں سی گل کی ہے تو کتنے نہ لے کے. علی فرماتے ہیں انا الذات فی الذات، فی الذات. آگے کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے لیے کیا ہے؟ ندائے روحی روح است حسین. خدا واسطے سمجھا کرو، اسم اللہ ذات است حسین. اللہ اللہ ہے، حسین ذات ہے، پہچان ہے اللہ کی. وہ احد ہے، میں واحد ہوں. ہوں گل سمجھ آئیے؟ نہ تو نہیں سمجھے یار، ہو سامنے زور لاؤ ترا بلندار سارا آواز صحیح. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. یار نہیں ہے، چپ، کھانا نہیں کھانے یار کوئی. اچھا صحیح. یوم یکشف، آگے کرے ٹائم نکلتا ہوئے. یوم یکشف عن ساکن، خدا کے لیے اللہ اللہ ہے، یہ حقہ کے بنا لا الہ است حسین. خوش ہویا کرو کہ ایسا امام ہمارا ہے. خدا گواہ جب آپ ان کو دل سے ماننے والے سامنے جائیں گے کوئی حساب نہیں ہوگا. جنت یہ میرا ہے، کہیں گے جہنم یہ تیرا ہے. ہاذا لی و ہاذا لک، امام فرماتے جائیں. کتنی بڑی سعادت آپ کو ملی ہوئی ہے. پہچان لو خدا کے واسطے مر جانا ہے. اچھا جناب، یوم یکشف عن ساکن. اب ساک توحید کون ہے؟ ساک دین کون ہے؟ 14 ساک ہیں، سین الف کاف ساک. اپنے علماء سے جا کے اس کے بارے میں پوچھیں، وہ تو پہلے سنتے ہی گھبرا جائیں گے. ہاں یہ کوئی اس طرف کوئی آیا ہی نہیں ہے، کسی نے آج تک آپ نے کبھی بھی نہیں سنی ہوگی اس کے بارے میں، اس لفظ کے بارے میں. یوم یکشف عن ساکن، جب ہم 14 سے حجاب ہٹا دیا جائے گا. یدعون الی السجود، کل خلق کو کہا جائے گا آؤ تعظیمی سجدے کر. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تعظیمی سجدے کا حکم ہوگا. اب میں یہ آخری سجدہ ہے اور اس جہان کا پہلا سجدہ ہے. جب علی نے روح پھونکی آدم میں تو اللہ نے کہا فوراً ملائکہ سجدے میں چلے جانا، کیونکہ مخلوق تو اب کوئی تھی نہیں، صرف ملائکہ تھے. جناب آدم کے وقت آپ تھے یا میں تھا؟ ہم تھے ہی نہیں، تو سجدے کن نے کرنے تھے؟ ملائکہ. جناب علی نے روح پھونکی، فوراً ملائکہ سجدے میں چلے گئے. دیکھیں
ان کا جناب میرے الفاظ سے دیکھ لو، سن لو پتر سن لو، جناب آدم کا سجدہ بلا فاصل فوراً ہوا آدم کی تخلیق پر، 14 کا فوراً سجدہ ہوا 14 کی رونمائی پر۔ ہائے ہائے، رونمائی نہیں سمجھے آپ نے کہ ان کو دیکھو فوراً سجدہ کرو، نظر نہیں سمجھ آئی، رونمائی نہیں سمجھ آئے گی۔ کتنے لے جاؤں اردو میں کدو لے آواں، رونمائی، رونمائی چہرہ دکھانا، رو مانے چہرہ، نمائی مانے دکھانا۔ فرمایا خوش نصیب آؤ آج 14 کا چہرہ دیکھ، پہلے سجدہ تعظیمی کرو پھر دیکھو، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساک کون ہے؟ 14۔ اب ساک کے لیے ساکن آیا۔ اب یہاں لبی بحث، بہت ساروں نے یہاں ساک کو ساک الہی کہا، اللہ کی پنڈلی کہا۔ نہ یہ ہے، دیکھو نا، جب ایک چیز ہے، جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ قیامت کے دن وہ 12 کو نہیں مانتے، کہ جب سارے کہیں گے اللہ دیکھنا ہے، اللہ دیکھنا ہے، اس وقت اللہ اپنی پنڈلی ہٹا دے، کھول دے گا۔ دیکھو ان کی مرضی، حالانکہ اللہ کو دیکھنے کے لیے علم کلام میں اگر بحث کی جائے تو اللہ کوئی وجود ہے ہی نہیں ایسے کہ جو دیکھا جائے، جو تصور میں نہیں آ سکتا، وہ دیکھا کیسے جا سکتا ہے؟ اور ساک تو درخت، یہ ساک ہے، یہ ساک ہے، یہ تو جسم ہے۔ اگر ہم کہیں اللہ کی ساک، معاذ اللہ ساک اللہ ہے، اس اللہ کی ساک ہے، یہ تو یہ جسم ہے۔ جب جسم ہے تو محدود ہے، محدود ہے تو حادث ہے، حادث ہے تو اللہ نہیں ہے، ممکن ہے، اللہ تو واجب الوجود ہے۔ سمجھ آئی نا؟ لمبا نہ کرے، ٹائم بالکل قریب ہو گیا، جلب اتنی کہتے ہیں۔ پھر قیامت والے دن جب ان سے حجاب ہٹا دیا جائے گا، خوش ہو تاری خیر ہوئے، آپ کا نام ذکر آ گیا فوراً ہی، جو ہی 14 سے حجاب ہٹا دیا جائے گا، یقول مومنون سجداً، جو ان 14 کو دل سے مانتے ہیں فوراً سجدہ تعظیمی میں چلے، وہاں کوئی شرک نہیں ہوگا، وہاں تو جزا ہے، عمل ختم دنیا میں۔ نہیں پریشان ہو رہے آپ سجدہ سن کے، پریشان ہی ہو گئے۔ وہاں کیا ہوگا؟ یقول مومنون سجداً، مومنین تمام کے تمام سجدے میں چلے جائیں گے، جنہوں نے ان کو دل سے نہیں مانا، دل سے نہیں مانا، نہیں مانا نا دل سے، میری گل خیال کا دہراتا ہوں، دل سے نہیں مانا، خاشعتاً ابصارہم، پتھرائی ہوئی آنکھوں سے کھڑے ہوں گے، سجدہ کرنا چاہیں گے کر نہیں سکیں، آج دکھایا جائے گا یہ ہے، سجدہ کرنا چاہیں گے سجدہ کر نہیں سکیں گے۔ کیوں نہیں کر سکیں گے؟ کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی بیل کے سینگ کے طرح سخت ہو جائے گی، وہ جھک ہی نہیں سکے گا۔ ان سمجھ آئیے، ان کی ریڑھ کی ہڈی، دیکھیں نا، جب ان کو اس وقت شروع میں کر لیتے، دیکھیں پہلے سینگ نرم ہوتے ہیں یعنی جب کوپل ہوتی ہے اسی درخت کی اتنی، جب یہ گارا ہوتا ہے آسان نرم ہوتا ہے یا نہیں، اس وقت مان لینا چاہیے تھا۔ اللہ تو کب سے منوا رہا ہے، وہ ان کو اس وقت مان لیتے۔
اب جب یہ سخت ہو گئے، جب یہ نکلتے نکلتے اس کی وجہ سے، سورج کی روشنی، رات کی چاندنی کی وجہ سے ان کے اب یہ اتنے پک گئے ہیں بیل کے سینگ کہ توڑنا بھی چاہے نہیں ٹوٹتے، کاٹنا بھی چاہے نہیں ٹوٹتے۔ فرمایا اس بیل کے سینگ کی مانند، کیوں کہ جو عقیدہ آپ کا اس دنیا میں شروع سے آخر تک رہے گا، اس کا نمونہ قیامت میں سامنے آ جائے۔ جنہوں نے یہاں ان کو انکار کیا، ان کا انکار کیا، وہی انکار وہاں بھی رہے گا، لیکن اس وقت اس کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی بیل کے سینگ کی مانند جھک نہیں سکے گی۔ اللہ نے کہا تم نے وہاں اقرار نہیں کیا، یہاں ہم نہیں جھکنے دے۔ خوش نہیں ہوئے؟ حیدری تو اب میں اگر اجازت دیں تو میں ایک لفظ آپ کو خوش کر کے کہہ دوں، اگر اجازت دیجیے، ناراض بیٹھے ہو تو بیٹھے رہو، میں تو کچھ نہیں کہہ رہا۔ لگتا ایسا ہے کہ اللہ نے یہ مہر بنائے ہی اقرار ولایت اگر یہ ہو نہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یدعون الی السجود وہم سالمون، اس دن کیا ہوگا؟ وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن سجدہ نہیں کریں گے، تاکہ کل عالمین کی مخلوق دیکھ لے کون ہے منکرین ولایت علی۔ اور گل سمجھ آتی بھی ہے بابا؟ بس حیدری تو جتنا جتنی جلدی خدا واسطے، جتنی جلدی میرے بھائی، صرف دل کا ارادہ بدلنا، کوئی ٹوکری نہیں چاہنی، دل میں کہہ دو علی تجھے دل سے مان لیا، اتنی بات ہے ساری گل، اتنی ہے، صرف مان لینا، مانے نا، اتنی کہنا ہے بس، کوئی لمبا نہیں کلمے میں کوئی کیا وزن ہے، کوئی پڑھ لینا، زبان پہ جاری دل سے کرنا ہے، زبان سے نہیں، پھر اگے وال خیال کرنا ہے، اگے وہ عادل نے اگے وہ پڑھ لیا بس۔